صلى على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تیمم کے مسائل تیمم کے فرائض تیمم میں دو فرض ہیں مٹی پر ہاتھ مار کر چہرے پر اس طرح ہاتھ ملنا کی کوئی جگہ خالی نہ رہے مٹی پر ہاتھ مار کر چہرے پر اس طرح ہاتھ ملنا کی کوئی جگہ خالی چھوٹ نہ جائے کوئی جگہ، یہ فرض ہے۔ دوسرا ہے مٹی پر ہاتھ مار کر بازوؤں پر اس طرح ہاتھ ملنا کی کوئی جگہ خالی نہ رہے، ہاتھوں اور بازوؤں پر پوری طرح ہاتھ پھیرنا۔ تیمم میں سنت ہے، یہ دو فرض ہو گئے، ہاتھ مار کے چہرے پہ، پورے چہرے پہ ہاتھ مارنا دوسرا فرض ہے، دونوں ہاتھوں پہ کوہنیوں سمیت پورے ہاتھ مارنا۔ تیمم کی سنت ہے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، پے در پے تیمم کرنا، چہرے اور بازو پر مسح کرنے کے درمیان کوئی اور کام نہ کرنا، جیسے کھانا پینا مسلسل، یہ سننا۔ ترتیب سے تیمم کرنا، یعنی پہلے چہرے کا مسح پھر بازو کا مسح۔ مٹی پر ہاتھوں کو آگے پیچھے حرکت دینا، مٹی پر ہاتھ مارتے ہوئے دونوں ہاتھ کھلے رہے، بند نہیں، انگلیاں کھلی رہے۔ مٹی پر ہاتھ مار کر دونوں ہاتھوں کو جھاڑنا، مٹی ساتھ نہ لگی، ہاتھ جھاڑ کے پھر چہرے پہ۔ انگلیوں کا خلال کرنا، یعنی یہ خلال بھی تیمم میں سنت۔ سب سے پہلے یہ بھی سنت ہے کہ سب سے پہلے ہم نیت کیا کریں گی؟ ناپاکی سے پاک ہونے کی نیت کرنا، حدث کہتے ہیں، ناپاکی کو حدث کہتے ہیں۔ حدث سے ہم نے پاک ہونے کی نیت کر لی اور دونوں ہاتھوں کو مٹی پر مار کر جھاڑ لیں اور پھر پورے چہرے پر اس طرح پھیرے کہ کوئی جگہ خالی نہ رہے۔ پھر دوسری مرتبہ دونوں ہاتھ مٹی پر مار کر جھاڑ لیں اور دونوں بازوؤں پر اچھی طرح پھیر لیں۔ آخر میں انگلیوں کا خلال کریں۔ تیمم صحیح ہونے کی شرط، تیمم ہم کب کر سکتے ہیں؟ تو نیت کریں گے، پہلی شرط یہ ہے کہ ہم ناپاک ہونے سے پاک ہونے کی نیت کریں گے۔ نیت کرنا یعنی دل میں پاک ہونے کا ارادہ کرنا یا اس کام کے جائز ہونے کا ارادہ کرنا جو وضو یا غسل کے بغیر نہیں ہوتا، زبان سے بھی، اور اگر اس کی نیت کا اظہار کیا جائے تو اچھا ہے، یعنی نیت کریں اور ناپاکی سے پاک ہونے کی یہ نیت کریں۔ ایک شرط تو یہ ہوگی۔ دوسرے، تیمم کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ جن مجبوریوں کی وجہ سے تیمم ناجائز ہوتا ہے ان میں سے کوئی مجبوری پائی جائے، وہ مجبوریاں یہ ہیں کہ مجبوری اگر پائی جائے تو پھر تیمم نہیں ہوگا، تیمم ختم ہو جائے گا۔ پانی چاروں طرف سے کم از کم 1 میل یعنی 1.609 کلومیٹر، یعنی 1 کلومیٹر اور اس کے ساتھ 609 میٹر، تھوڑا سا اور لمبا کر لیں۔ پانی اتنا دور ہو تو
چاروں طرف انسان جہاں رہتا ہے اس کے چاروں طرف 1 کلومیٹر تک پانی نہ ملتا۔ دوسری مجبوری جس سے تیمم ضروری ہوتا ہے، پانی تو موجود ہے لیکن اس شخص کا غالب گمان ہے یا کسی ماہر ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ اگر پانی استعمال کر لیا تو بیمار ہو جائے گا یا بیماری بڑھ جائے گی، یا جو بیماری لاحق ہے اس سے احتیاطی کافی دیر سے ہو، یعنی پانی کے استعمال سے صحت کے خراب ہونے کا ڈر ہو۔ غالب گمان ہو کہ اگر پانی استعمال کر لیا تو معذور ہو جائے گا یا مر جائے گا، تو اس طرح کے لوگ پانی کو ٹچ کیا جاتا ہے تو بیماری بڑھ گئی یا پھر مرنے کا خطرہ ہو۔ پانی تو موجود ہو لیکن خطرہ ہو کہ وضو یا غسل کر لیا تو بعد میں سخت پیاس کرنے کی صورت میں مزید پانی نہیں ملے گا، یعنی اتنا پانی ہے کہ وہ تھوڑا سا پی سکتے ہیں، اگر اس کو ہم نے وضو میں استعمال کر لیا تو پینے کے لیے نہیں رہے گا، تو پینے کے لیے نہیں رہے گا تو بندہ مر جائے گا، تو مرنا تو ہے نہیں، اس لیے وہ تیمم کر لے اور اس پانی کو بچا لے پینے کے لیے۔ تھوڑا سا پانی ہے، پانی تو موجود ہو لیکن اسے حاصل کرنا ممکن نہ ہو، جیسے کنویں کے کنارے میں کھڑا ہو لیکن ڈول یا رسی نہ ہو، یا الیکٹرک پمپ لگا ہو لیکن بجلی نہ ہو۔ پانی تو کنویں میں ہے لیکن ڈول نہیں ہے یا پھر پمپ شمپ نہیں ہے، وہ پھر تیمم کر سکتا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ اگر پانی کے قریب کوئی ایسا دشمن یا درندہ موجود ہے کہ اگر پانی کے قریب جائے گا تو اس کو مار دے گا، یا درندہ جو ہے وہ حملہ کر دے گا، تو یہ بھی ایک مجبوری ہے، اس میں بھی تیمم جائز ہو جاتا ہے۔ ایسی نماز کے ضائع ہونے کا خطرہ ہو جس کی قضا نہیں ہوتی، ایسی نماز کے ضائع ہونے کا خطرہ ہو جس کی قضا نہیں ہوتی تو پانی کے پائے جانے کے باوجود تیمم کرنا جائز ہے۔ مثلا نماز جنازہ یا نماز عید کے لیے بندہ گیا اور دیکھا کہ نماز ہو رہی ہے، اور اگر ہم وضو کرنے چلے گئے تو نماز ختم ہو جائے گی نماز، تو یہ لوگ وضو کے بجائے تیمم کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو نماز ہے عید کی یا جنازے کی، یہ دوبارہ تو نہیں مل سکتی، ختم ہو جائے گی، ہے فرض۔ وہ وضو کرنے چلا گیا تو اتنے دیر میں نماز ہی ختم ہو گئی۔ ہاں جمعے کی جو نماز ہے اس کا کیونکہ بدل موجود ہے، یعنی آپ سے اگر جمعہ چلا جائے تو ظہر پڑھ لو، بدل موجود ہے، کسی اور مسجد میں چلے جاؤ، تو اس میں تو آپ تیمم نہیں کر سکتے، لیکن جنازہ یا عید کی نماز نکل رہی ہے، ختم ہو رہی ہے، اس صورت میں تیمم جائز ہے۔ اچھا جی، کہاں کہاں ہم تیمم کر سکتے ہیں، یہ بھی ایک شرط ہے۔ مٹی یا جو چیزیں مٹی کی جنس میں شمار ہوتی ہیں ان پر تیمم درست ہے، اور جو چیزیں مٹی کی جنس سے شمار نہیں ہوتی ان پر تیمم درست نہیں۔ ایسی چیزیں جو جلانے سے نہ جلے اس پہ تیمم ہو سکتا ہے، مٹی تو نہیں جلتی ہے، گرد و غبار یا ایسی چیزیں جو پگھلانے سے نہ پگھلے، جلنے سے نہ جلے اور پگھلانے سے، ایسی چیزوں پہ تیمم جائز ہے۔ ایسی چیزیں جو زمین میں دفن کرنے سے گلے نہ سڑے، ایسی چیز اگر آپ نے زمین میں سونا دفن کریں گے یا لوہا کریں گے وہ تو گل سڑ جائے گا، لیکن کوئی ماربل ہے یا ایسا پتھر ہے، ریت ہے،
تو وہ جو نہ گلے اور نہ وہ سڑے. تو فرمائے کہ ریت، چونا، عام پتھر، سنگ مرمر وغیرہ مٹی کی جنس میں شمار ہوتے ہیں. ریت، چونا، عام پتھر، سنگ مرمر وغیرہ مٹی کے جنس میں شمار ہوتے ہیں، اس لیے ان پر تیمم کرنا درست ہے. سونا چاندی، تانبے کے برتن، گندم، لکڑی، اناج، کپڑا وغیرہ جیسی چیزیں مٹی کے جنس میں شمار نہیں ہوتی، اس لیے ان پر تیمم درست نہیں. اگر کپڑے، تکیے، تانبے کے برتن وغیرہ پر اتنی گرد لگی ہو کہ ان پر ہاتھ پھیرے تو ہاتھ پر اچھی طرح لگ جائے، یعنی آپ کپڑے پر یا لوہے پر ہاتھ مارے تو گرد اتنی ہو کہ وہ ہاتھوں کو لگ جائے. یہ بھی تیمم کے لیے شرط ہے کہ اپنے چہرے اور کونیوں سمیت بازوؤں پر اس طرح مسح کرنا کہ بال برابر بھی جگہ نہ چھوٹے. اس لیے اگر بھوؤں کے نیچے، آنکھوں کے اوپر، یہ جو جگہ ہے نا بھوؤں کے نیچے، آنکھوں کے اوپر، ان جیسی جگہوں پر مسح نہیں کیا تو چہرہ اور بازوؤں کے حدود میں آتی ہے تو تیمم نہیں ہوگا. یعنی یہ دھونے کی جو جگہ ہے جو سامنے ہیں ان سب تک ہاتھ پہنچنا چاہیے. اسی طرح اگر جسم پر کوئی چیز مثلاً ناخن پالش، رنگ، آٹا لگا ہو جس کی وجہ سے جلد پر مسح نہ ہو تو بھی تیمم صحیح نہیں ہوگا. یہ تو وضو میں بھی شرط ہے، اس لیے تیمم کرنے سے پہلے ان چیزوں کو اتار لینا چاہیے. ایک شرط یہ بھی ہے کہ تیمم کرنے والا شخص مسح کرتے وقت اپنا مکمل ہاتھ یا ہاتھ کا اکثر حصہ استعمال کرے. مکمل ہاتھ یا ہاتھ کا اکثر، ہاتھ کی 3 انگلیاں ہاتھ کا اکثر حصہ شمار ہوتی. 3 انگلیاں، 3 انگلیاں اگر استعمال کرتی تو پورا ہاتھ استعمال ہو گیا. اگر 2 کی یا 1 کی تو پورا ہاتھ شمار نہیں ہوگا. تیمم کے صحیح ہونے میں رکاوٹ اور مانع نہ ہونا، یعنی ایسی کوئی چیز نہ پائی جائے جو تیمم کے صحیح ہونے میں رکاوٹ ہو. مثلاً عورت کا حیض یا نفاس ہونا، عورت اگر حیض میں ہے یا نفاس میں تو یہ تیمم نہیں کر سکتی. وہ تیمم کیونکہ وہ رکاوٹ ہے وہ ختم ہوگا تو. اچھا جی، تیمم ٹوٹے گا کس طرح؟ تیمم کیے تو اب جس طرح وضو ٹوٹتا ہے اس طرح تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے. جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے، جیسے پیشاب کا آنا، منی کا نکلنا. کسی نے وضو کا تیمم کیا اور اگر اسے اتنا پانی مل جائے جس سے وضو ہو سکے تو اب تیمم ٹوٹ جائے گا. کہیں سے کسی نے لوٹے میں پانی ڈال دیا، بوتل میں پانی ڈال دیا تو تیمم اب نہیں رہے گا، اس کو وضو کر. اسی طرح اگر کسی نے غسل کا تیمم کیا اور غسل کرنے کے بقدر پانی مل گیا تو تیمم ٹوٹ جائے گا. غسل کے لیے زیادہ پانی چاہیے. بیماری کی وجہ سے تیمم کیا تھا، اب بیماری سے صحت یابی ہو گئی تو وضو یا غسل کرنا اب نقصان دہ نہیں رہا، تب بھی تیمم ٹوٹ جائے گا. گھر سے نکلنے کی دعا: بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت. گھر سے نکلتے ہیں تو یہ دعا ضرور پڑھ کر، اس سے اللہ انسان کی حفاظت فرماتے ہیں. بسم اللہ توکلت علی اللہ، آپ نے پیر باہر رکھا اور یہ دعا پڑھ، جس کو حرص جان بنا لیں کہ جب بھی آپ نکلتے آپ کو یہ دعا یاد ہو. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کا ترجمہ ہے
اللہ کے نام کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہوں، بسم اللہ توکلت علی اللہ، بے شک گناہوں سے بچنے اور نیکی کی طرف آنے کی قوت اللہ ہی سے ملتی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی